السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج سنڈے کا دن ہے اور اپنا دبئی میں فائنل میچ کرکٹ T20 آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لیکن میرے ساتھ آپ جو اس وقت نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ایک امریکن بیس ہے، اس کے حوالے سے یہ جگہ مشہور ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے اونچے اونچے گھر بنے ہوئے ہیں اور اس کی بیک پہ چھوٹا سا ایک جنگل، یا جس کو آپ اونچی جگہ پہ پہاڑ تو اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس جگہ کا نام ہے لانڈ سٹول۔ لانڈ سٹول جرمنی میں جب بھی آپ کہیں بھی گوگل میں دیں گے تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ میرا چکر لگا آج، کیوں لگا؟ نارمل پلان تھا ہمارا کرکٹ کا جو فائنل ہے اس کے لیے، جو فرینکفرٹ میں انتظام تھا 400-500 لوگوں کا مل کے بیٹھ کے دیکھنے کا اور انجوائے کرنے کا، وہ پاکستان فائنل میں پہنچتا تو وہاں ہم نے آج اکٹھے میچ دیکھنا تھا۔ لیکن وہ پروگرام ہو گیا کینسل، کیونکہ پاکستان آسٹریلیا سے ہار گیا، اور اب جو دلچسپی کا جو معیار تھا ہمارا وہ کم ہو گیا فائنل۔ اس لیے پھر ہم نے سوچا چلیں آج کہیں باہر کی آؤٹنگ رکھتے ہیں۔ یہ جو لانڈ سٹول جگہ ہے، اس کی جو زیادہ ڈیٹیل اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو وہ گوگل میں، لیکن میں آپ کو صرف اس کے جو مناظر ہیں یہ یہاں پہ دکھا رہا ہوں، اور ساتھ اپنے خیال میں یا اپنے تجزیے کے مطابق ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ بھی دلاتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی پاکستان کو چھوڑ کر باہر نکلے، مختلف ممالک میں سیٹل ہوئے، 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ وہاں دوسرے ممالک میں جا کے عموماً ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جا کے گھر لیں، وہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہوں، جہاں پہ اپنے پاکستانی لوگ، دیسی کمیونٹی جو ہے وہ آباد ہے۔ اور کوئی رشتہ دار ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر یہ ہے کہ ہر ویکینڈ پہ ملاقات بھی ہو جایا کرے گی، بچے بھی آپس میں انجوائے کر لیا کریں گے، جیسے کہ عموماً شہروں کی طرف رخ یا جہاں زیادہ آباد علاقے ہیں اس سائڈ کی طرف رخ۔ لیکن جو ایکسپیرینس زندگی کا یہ بتاتا ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہ قربانی دی اس عادت سے کہ زیادہ رش والی جگہوں پہ، زیادہ آبادی والی جگہوں پہ، جہاں پہ اپنے دیسی لوگ اکٹھے ہو گئے، ہٹ کے باہر گاؤں میں جا کے رکے جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، اب وہ خود رکے یا ان کی کوئی جاب کی مجبوری تھی، تو ان کے اس فعل کی وجہ سے اکثر و بیشتر آپ یہ دیکھیں گے کہ بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر کے، بڑی اعلیٰ تعلیم اس وجہ سے حاصل کی کہ ان کو جو کمپنی ملی وہاں مقامی لوگوں کی، ان میں بچے پڑھنے والے ہیں اور ان کو زبان بھی امپروو ہو رہی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ مین کردار ادا کرتی ہیں اس معاملے میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بچے یورپ میں یا جن باہر زیادہ آبادی سے ہٹ کے دور رہے ہیں جا کے، وہ والے بچے زیادہ اچھا پڑھے ہیں اور اعلیٰ
ایجوکیشن کے بھی. یہ دیکھیں جی، یہ ہے پہلا سٹاپ جو میں اوپر اس پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جگہ ہے لانڈ سٹول اور اس کے قریب امریکن بیس ہے ایک، جس کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہے جگہ. بہرحال کوشش کرتے ہیں تھوڑا اور اوپر چلیں. دیکھیں جی، یہ آپ نے آواز سے، سانس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب انسان کو اکثر موقع نہ ملا ہو اس طرح ہائیکنگ کرنے کا تو سانس کتنے منٹوں میں پھول جاتا ہے. یہ بالکل آخر پہ گھار پہاڑی کے اوپر بنا ہوا ہے. باقی یہ سارے نیچے کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں. قدرتی طور پہ ایک چیز ہے کہ انسان جب اونچائی سے نیچے دیکھتا ہے نا تو اس کو بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے. ابھی اگر کیچڑ نہ ہوا تو میں کوشش کروں گا اور زیادہ اوپر جانے کی. لیں جی دوستو، میرے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پہ ایک آدمی، یہ مجھے ملا چلتے چلتے. یہ امریکن آرمی میں کام کرتا ہے اس ایریے میں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، لانڈ سٹول، لانڈ جرمن لفظ ہے زمین، جیسے کھلا میدان ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لانڈ، اور سٹول ہوتا ہے کرسی. تو اس جگہ کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے لانڈ سٹول، یعنی کھلے میدان کی کرسی. تو اب یہ جو جنگل ہے اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا یہ نظارہ ساتھ دکھاتے کیونکہ اس وقت بارش نہیں ہو رہی، اور اس کے اندر واک کرنے کا یا چڑھائی چڑھنے کا جو ایک مزہ ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کبھی یہ مزہ لیا ہو. لیکن میرا اب ٹارگٹ یہ ہے، وہاں اوپر سے کوئی اسی نے مجھے بتایا کہ سینگ ویو دیکھنے کا اوپر کوئی جگہ ہے، پھر ایک چھوٹا سا کوئی قلعہ ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ اپنی صحت کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. باقی یہ نظارہ آپ نے دیکھ لیا. یہاں اس علاقے میں اسی نے مجھے بتایا ہے 50 سے 60 ہزار امریکن فوجی جو ایئر فورس میں یا دوسرے وہ یہاں رہتے ہیں اس ایریے میں. تقریباً 30-40 کلومیٹر کا جو سرکل بنتا ہے، اس جگہ پہ ان کا بھی ایک ایئر بیس ہے، یہ جو لانڈ سٹول، اور باقی جو ان کے آفیسز ہیں وہ بھی مختلف ایریاز میں ایسے ہی. سامنے ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر بھی ہیں. تو میرے ساتھ ساتھ آپ آج جنگل میں سیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو کچھ انفارمیشن بھی جو ہے ملتی رہے گی. بڑا ہی خوبصورت منظر ہے یہاں. اگر آپ دیکھیں اس سائڈ پہ تو درختوں کے جو پتے ہیں انہیں پوری زمین جو ہے وہ ڈھانپ لی ہوئی ہے نیچے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رستے مختلف بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے چڑھنے کے، اور پھر ابھی اوپر جانے کے بعد آپ کو نظارہ جو ہے وہ دکھائیں گے. عموماً کسی پہاڑی کے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں، اوپر چڑھنا، بے شک یہ پہاڑی پہ اوپر چڑھنا ہو یا آپ کی ذات میں آپ نے ترقی کرنی ہو انسانی اقدار کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے، اپنا اخلاقی معیار آپ نے بلند کرنا ہو، تو اس کے لیے ایسے ہی جھکنا پڑتا ہے جیسے آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے کو جھک جاتے ہیں. جہاں انسان کے اندر جھکنا شامل نہیں، وہاں ترقی شامل نہیں. آپ دیکھیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر اکڑاہٹ آ جاتی ہے، کوئی جھکاؤ نہیں ہو سکتا. لیکن جب تک انسان زندہ ہے، انسان چل پھر سکتا ہے اور ترقی کرنی چاہتا ہے تو اس کو جھکنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت مجھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آگے کو تھوڑا جھک کے چلنا پڑ رہا ہے،
کیونکہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں. لیکن جب انسان پستی کی طرف جاتا ہے, نیچے اترتا ہے, تو پھر اس کا وہ اکڑاہٹ بالکل سیدھا انسان کو رہنا پڑتا ہے. بہرحال سمجھنے والے جو انسان ہیں وہ ایک چھوٹی بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ چڑھتے چڑھتے ابھی اس کی دوسری ویلی یا کہہ لیں سین جو نیچے درختوں کے بیچ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے. ادھر کچھ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ 8-10 منٹ کی واک ہوگی, تو دیکھتے ہیں. یہ میرے لیے ایک سرپرائز ہوگا کہ میں پہاڑی پہ کسی کے کہنے پہ فرسٹ ٹائم چل پڑا کہ چلیں بلندی دیکھ کے آتے ہیں اس کی چوٹی. تو ساتھ دوستوں کو بھی اس سیر میں شامل کرتے ہیں. بیسیکلی تو وہ رستہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے آگے, لیکن میں نے اب اپنے اندازے سے اب اس سائڈ کو راستہ لے لیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ صحیح جگہ ہے یا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے. کیا کہ یہ مجھے کوئی بلڈنگ نظر آئی ہے, یہ کوئی گھر ہے یا کوئی وہ جس قلعہ ہے, اوپر جا کے دیکھنا پڑے گا اس کا. یہ تو کوئی مجھے رہائشی ایریا لگ رہا ہے. اتنا زیادہ اوپر چڑھنے کے بعد جب میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے تو یہ تو مکمل شہر کا شہر آباد ہے یہاں پہ. بہرحال اتنی چڑھائی چڑھنے کا جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ چلیں اوپر سے جا کے ویو دیکھیں گے. اب یہ ہم کسی ایسے ایریے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آبادی ہے بالکل, پہاڑ اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت جگہیں بنی ہوئی ہیں. اب میرے میں ہمت نہیں میں واپس جاؤں اور ویونگ ایریے پہ. آپ کو بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے قربانی دیتے ہیں اپنی ان رونقوں کی, ان موجوں کی یورپ میں آ کے کہ اپنے اب عزیز و اقارب کے پاس رہیں, ان کے پھر آگے بچے پڑھائی کر کے ان کا رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. جی نلکا بھی لگا ہوا ہے سامنے. بیکانٹن آؤخ بسکن آؤف نام ہے. لیں جی بات سے بات نکلتی ہے. وہ رستے میں کوئی مجھے مل گئی ایک جوڑی, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس سائڈ پہ جاؤ تو آپ کو وہ سیسٹ یہ دیکھیں, یہ سامنے جب لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس جگہ کی طرف جہاں سے وہ جو امریکن بیس ہے لانڈ سٹول کا, جہاں ان کے جہاز وغیرہ اس میں وہ نظر آئے گا اور جو علاقے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اپنا اس قلعہ کی طرف, کیونکہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے انسان کسی کو پوچھ لے. اگر یہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں سے آپ علاقہ سارا دیکھ سکتے ہیں. تو لوگ آئے ہیں دیکھ رہے ہیں. لے جی جس سفر کے لیے یا جس مقصد کے لیے یہاں نکلے وہ ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ان کے جہاز کھڑے ہیں جو امریکن بیس لانڈ سٹول کا مشہور ہے, بلکہ ورلڈ وائڈ اس کا نام چلتا. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یورپ ادھر عرب کنٹری میں یا اس علاقوں میں, تو پھر وہاں سے جو مریض ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ جہازوں میں لے کے یہاں پہنچتے ہیں. یہاں ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے امریکن اسی علاقے میں لانڈ سٹول میں, وہاں پھر ان کا علاج ہوتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ یہ سارا لانڈ سٹول بیس جو امریکن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جی جہاز اب ہم تھوڑا اس کو میں زوم کر کے دوری دیکھ لیں. یہ پھر نیچے اس سائڈ پہ آ جائیں, موٹر وے آپ کو نظر آ رہی ہے, گاڑیاں اور پھر باقی رہائشی علاقے ہیں, انڈسٹریل یہ سارا. اور ادھر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ویونگ ایریا
ویو جس لوگوں نے پہاڑ کے اوپر انہوں چڑھ کے تھوڑا بنایا ہوا ہے، اور آوازیں بھی آپ کے شاید آ رہی ہوں ہوائی جہاز جو لینڈ کر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں وہ ایک نظر آ رہا ہے جہاز ابھی میرا فلائی کرے گا، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ امریکن، وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ہے لانڈ سٹول کا وہ بیس۔ ابھی ہم چلتے ہیں شلوس قلعے کی طرف، قلعہ دکھاتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ۔